السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے احادیث بیان کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 سے کتاب الایمان میں سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثناء میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے۔ نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ دو زانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں بتائیں، مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئول اس کے متعلق سائل سے نہیں زیادہ جانتا۔ اس نے کہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر، کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں جب تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، بہرے گونگے لوگوں کو بادشاہ کے ملک کے بادشاہ دیکھو گے، اور یہ وقوع قیامت 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا دن اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنیٰ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی حدیثوں کا سلسلہ یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے مزید احادیث پڑھ کر سنائی جائیں گی۔ احادیث مسلسل سننے کے لیے آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔